تمام مومن مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص حالیہ اس جنگ کے اندر شہید ہونے والے سرداران اسلام کے لیے، اور بالاخص سید اعجاز حسین جعفری بیگم، سید محمد علی، سید محمود علی، سید شوکت علی، فردوس جہاں اور شمیم اختر کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر، اپنے ملک اور اس سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ یہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی میں یہ دسترخوان لقاء اللہ، کمال انسانی قربت الہی کے حصول کے لیے ایک عظیم نعمت، خداوند متعال کا ایک عظیم احسان۔ اور اگر روایات میں انسان غور کرے، توجہ کرے، تو جو تاکیدات ہمیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری کے حوالے سے ملتی ہیں، خود ان مجالس عزا کا برپا کرنا، انسان کا گریہ کرنا، انسان کا رونا رلانا یا حتیٰ رونے جیسی شکل بنانا، عجیب و غریب ایک حیرت انگیز اس کے نتائج، اس کے اثرات اس دنیا میں، اس دنیا کے بعد حقیقی دنیا اور آخرت میں۔ ایک صحابی ہیں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے، مسمع بن عبد الملک، امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ اے مسمع، تم اہل عراق میں سے ہو،
آیا تم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مولا، میں ایسے افراد میں سے ہوں جو جانے پہچانے جاتے ہیں، جو مقبول ہیں اپنے معاشرے کے اندر، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا سکوں۔ اگر اس دور کے حالات، بالخصوص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہمیں دو طرح کے ادوار نظر آتے ہیں، ایک بنو امیہ کا دور ہے، ایک بنو عباس کا دور ہے۔ بالخصوص بنو امیہ کے دور میں اگر جائیں تو ایک سختی، حالات کی سنگینی تشیع کے اوپر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے اوپر نظر آئی، لہذا اپنی ہویت، اپنی آئیڈینٹی چھپایا کرتے تھے۔ بعض افراد، بالخصوص وہ افراد کہ جن کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص امور کے لیے مأمور کیا، کوشش کرتے تھے کہ کہیں دشمنوں کی نظروں میں نہ آئیں، اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، مومنین و مسلمین کی حفاظت و مدد کے لیے۔ لہذا یہ روایت بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ امام سے فرماتے ہیں کہ امام، میرے لیے ممکن نہیں ہے، اگر میں جاؤں گا تو پہچانا جاؤں گا، اور پھر وہ ذمہ داری جو آپ کی جانب سے مجھے سونپی گئی ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکوں گا۔ امام کہتے ہیں اس میں تم زیارت کے لیے نہیں جا پاتے، آیا تم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہو؟ کہا جی مولا، میں سید الشہداء کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا ان پر گریہ کرتے ہو، ان پر جزا کرتے ہو، زار و قطار گریہ کرتے ہو، آواز بلند روتے ہو؟ کہا ہاں مولا، میں اتنا روتا ہوں کہ میرے وجود کے اندر اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں جو دوسروں کو نظر آتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مولا، میں بعض مرتبہ وہ مرحلہ آتا ہے اس گریے کے نتیجے میں کہ میں کھانا تناول نہیں کر پاتا، اور اس بھوک کی شدت میرے چہرے سے آیا ہوتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خداوند متعال تمہارے ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، تم ان افراد میں سے ہو جو ہمارے مصائب کے اوپر گریہ کرتے ہیں، ان افراد میں سے ہو جو ہماری مصیبت میں محزون ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس گریے کی تاثیر، یعنی انسان حیران ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر ان آنسوؤں میں سے ایک قطرہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو سرد کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ عجیب و غریب ایک حیرت انگیز فضائل، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا، یہ جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں، یا اگر ثواب و جزا کی بات کی جا رہی ہے، اگر عقاب و عذاب کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے ایک قراردادی چیز ہے، ایک کانٹریکٹ بیس چیز ہے کہ آج سے ہم مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کا جس طرح ہم نام رکھ دیتے ہیں کسی چیز کا کہ بھائی آج سے میں اس چیز کو یہ کہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تکویناً اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یعنی امام اس گریے کی، اس آنسو کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کہا جا رہا ہے، ایک قراردادی چیز ہے، جس طرح ہم کانٹریکٹ کیا کرتے ہیں کہ بھائی آج سے یہ ملکیت تمہاری ہو گئی، گھر خرید رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کانٹریکٹ بیس چیز نہیں ہے، نہ، حقیقتاً اس گریے کے اندر، اس آنسو کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا تاکید کی گئی، گریے کی تاکید کی گئی، گریہ کرنے کی تاکید کی گئی، گریہ کرانے کی تاکید کی گئی، اور کہا گیا یہ نہیں کر سکتے تو تباکی کرو، یعنی اظہار کرو کہ تم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین ہو۔ لہذا خدا نے متعال کی عظیم نعمت ہے، انسان جتنا ممکن ہو سکے اس نعمت کو حفظ کرے، اس نعمت کو محفوظ کرے اپنے اندر، اتنی آسانی سے اس نعمت سے محروم نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال کہ یقیناً سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، خود ایمان یا تشیع کے جو درجات روایات کے اندر بیان ہوئے، اس کے اندر وہ عظیم المرتبت شخصیات جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد جیسی شخصیات بھی موجود ہیں، یعنی ایک وہ بلند ترین معیار ہے۔ ایک معیار کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ مجھ جیسا ایک شخص جو صرف اس لشکر کی سیاہی ہونے پہ فخر کر رہا ہے، وہ بھی اس دائرے کے اندر شامل ہے۔ لیکن بالآخر ان کے درمیان درجات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک درجے پر ہیں۔ لہذا کوشش کی گئی کہ ان کے شعور کو بلند کیا جا سکے، جس طرح زیارت
40 کے جملے ہیں کہ خدا حسین ابن علی علیہ السلام کون ہیں؟ سید الشہداء وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تیرے اوپر. کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ اللہ تیرے بندوں کو اس جہالت اور گمراہی سے نجات عطا کر سکے، شعور کی پرواز عطا کر سکے تیرے بندوں کو. لہذا درجات ہیں. اب جب درجات کا مرحلہ ہے تو جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کے شعور میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی سید الشہداء علیہ السلام کا قرب اختیار کرتا جائے گا، وہ اتنا ہی خداوند متعال کے نزدیک ہوتا جائے گا. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے کوشش کی کہ ساتھ ساتھ یہ جو ایک ہتھیار کی صورت میں گریہ ہمیں دیا کہ ہم اس گریے کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے آپ کو لقائے پروردگار تک پہنچائیں، ساتھ ساتھ وہ دیگر اسباب بھی اہل بیت نے فراہم کیے. لہذا یہاں سوال بنتا ہے، انسان غور کرے ان 2.25 مہینے میں جہاں انسان اپنی معنویت کو بلند کر رہا ہے وہیں اپنی معرفت کو بلند کرے. سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کی نسبت انسان سوچے واقعاً اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ اگر میں اس مرحلے کے اوپر ہوتا، اگر میں 61 ہجری میں ہوتا تو میں کہاں کھڑا ہوتا، اور میرے لیے کیسے معیارات میرے سامنے ہوتے کہ جن کے اوپر چل کر میں اپنے آپ کو کامیاب قرار دیتا، یا ان کے اوپر نہ چل کر کے میں اپنے آپ کو ناکام قرار دیتا. اور ایک مرحلہ آگے بڑھوں، آسان کروں. میں جس امام پر گریہ کر رہا ہوں، آیا وہ امام اس لاشعور کی بات نہیں کر رہا، بلکہ شعوری معرفت کے ساتھ میں اس امام کو فاتح جانتا ہوں یا نہیں؟ میں اس امام کو فاتح نہیں جانتا. ایک ایسا لشکر کہ جس کے اوپر ظلم تو ڈھائے گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا آخر میں کہ وہ لشکر شکست کھا گیا. میرا تصور کیا ہے، میری ذہنیت کیا ہے؟ میں جس امام پر گریہ کر رہا ہوں وہ فاتح کربلا ہے یا نہیں؟ میں اس امام پر گریہ کر رہا ہوں کہ جو فاتح کربلا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری سوچ مادی ہے، میں اس الہی تصور کائنات کے ساتھ نہیں سوچ رہا، میں اس مٹیریلسٹک ورلڈ ویو کے ماتحت اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ظاہری طور پر کیا ہوا؟ سید الشہداء علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا، اور وہ مصیبتیں، وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی. خب اب اگر میں اس صرف ظاہری معیارات جو آج دنیا اپنے لیے معیار قرار دیتی ہے، اگر میں ان کو مد نظر رکھوں تو یقیناً کربلا کے اندر میرا معیار وہ معیار نہیں رہے گا جو معیار سید الشہداء علیہ السلام کے پیش نظر تھا. بہت سارے افراد تو اس وقت بھی، یعنی دیکھیں آج ہمارے لیے یعنی واقعاً یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے کہ ہم کم از کم نظریاتی طور پر سید الشہداء علیہ السلام کے قیام سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. لیکن انسان تصور کرے اس دور میں بڑی بڑی شخصیات، وہ افراد جو اسلام کے سرکردہ افراد تھے، وہ افراد جو اصحاب رسول کہلائے جاتے تھے، وہ افراد کے جن کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ اسلام سیکھا کرتے تھے، ان افراد کے مشورے دیکھیں جو سید الشہداء علیہ السلام کو دے رہا. اور ایسا نہیں ہے کہ ساری منحرف شخصیات تھی، نہیں، مختلف افراد تھے. سید الشہداء علیہ السلام کے خود بقول سید الشہداء کے یعنی مخلص افراد تھے سید الشہداء کے، جو سید الشہداء سے محبت میں سید الشہداء کو مشورہ دے رہے تھے. جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب محمد حنفیہ، جناب عمر اطرف، بنی ہاشم کے افراد. کہ حسین ابن علی، ہم نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اس سفر سے منصرف ہو جائیں. کئی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں. جناب محمد حنفیہ چند مرتبہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے مکے سے عراق جانے کا ارادہ کیا، چند مرتبہ سید الشہداء کے پاس آئے. اے بھائی، ہمارے مشورے پر غور نہیں کیا؟ کہا ہے بھائی غور کیا تھا، لیکن
اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے. ایک دفعہ درود بھیجیں آواز بلند سید. اور نانا نے فرمایا اے حسین اخرج، قیام کرو، نکلو یہاں سے. ان اللہ شاء ان یراک قتیل. اے حسین خداوند متعال تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. سوال کیا ہے بھائی، آپ کو حکم دیا ان خواتین کو، ان بچوں کو، اہل حرم کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا اے بھائی رسول اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خداوند متعال ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا، جناب عبداللہ ابن جعفر نے مشورہ دیا، مختلف پیشنہادات دی. کہا نہیں کربلا کی جانب نہ جائیں. کہا کہاں جاؤں؟ کہا یمن کے راستے چلے جائیں، وہاں آپ کے بابا کے چاہنے والے موجود ہیں. جب حالات سازگار ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کا لشکر مضبوط ہو جائے گا، آپ قیام کیے گا. لیکن سید الشہداء کی نظر میں جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے. ایک خط جو مشہور معروف خط ہے بنی ہاشم کے نام، جو بارہا تلاوت کیا جاتا ہے، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. یہ خط، اس کے بعد دوسرا ایک اور خط ہے جو مکے سے، یعنی یہ خط وہ ہے جو مدینے سے نکلتے وقت بنی ہاشم کو لکھ کر دیا، اور ایک خط وہ ہے جو مکے سے بنی ہاشم کے نام دیا. اور مختصر ترین خط ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن اس خط کے اندر معیار دے کر جا رہے ہیں، اصول دے کر جا رہے ہیں. کب تک کے لیے؟ صرف 61 ہجری کے لیے نہیں. جب ہم آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر ہوا، جب ہم کہتے ہیں کہ حلال محمد حلال ہے الی یوم القیامہ اور حرام محمد حرام ہے الی یوم القیامہ، تو صرف رسول اللہ کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ بآواز بلند. پس جو اصول سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام دے کر جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اصول ہیں، وہ صرف 61 ہجری تک محدود نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بعض مرتبہ یہ شبہ حتیٰ اہل ممبر کی جانب سے یہ بیان کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ سید الشہداء قابل تقلید نہیں ہے، قابل پیروی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ کے سامنے روایت پڑھی، اسی کا سہارا لیتے ہیں اور باقی روایات کو جو ہے وہ پس پوش ڈال کر کہ یہ خاص مشیت الہی تھی جو صرف سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص تھی. اور اب میرا اور آپ کا کام اس قیام کو سمجھنا، ان اہداف کو سمجھنا، یہ باتیں نہیں ہیں. میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم صرف گریہ کریں بغیر اس چیز کے توجہ کے کہ سید الشہداء کا مقصد کیا تھا. گریہ کا ثواب آپ کے سامنے خود جو روایت بیان کی، اور انشاءاللہ آگے جو روایات بیان ہوں گی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح بیان ہوا کہ تکوینی اثرات ہیں، یہ جو احکام ہیں خداوند متعال نے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک جو احکام الہی پہنچائے، ان احکام کے پیچھے مسالے ہیں، مفاسد ہیں، یعنی مصلحت موجود ہے، مفسدہ موجود ہے. ایسے ہی خداوند متعال نے کسی کام کو انجام دینے کا یا کسی کام سے روکا نہیں ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کے اندر مصلحت موجود ہے. خب مشیت الہی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تصور کرے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص یہ حکم تھا اور اب کسی اور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں، اگر ایسا تھا تو خطوط لکھ کر لوگوں کو اپنی جانب بلاتے نہیں. اگر ایسا تھا تو راستے میں جو آ رہا ہے اس کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت نہ دیتے. اگر ایسا تھا تو 2 سال قبل، یعنی حاکمیت یزید سے 2 سال قبل منی کے اندر جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ عیناً وہی نہ ہوتا جو خطبہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے کربلا تک کے راستے میں دیے. معیار وہی ہے، اصول وہی ہیں. اور یہی وہ تحریک ہے کہ اگر انسان اس سے متمسک ہو جائے، انسان اس سے جڑ جائے، تو یہ ہر دور کے اندر انسانیت کو نجات دلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر قوم کو نجات دلانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہر شخص کو آج سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام حر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
یہ مخصوص نہیں تھا صرف 61 ہجری سے، یہ مخصوص نہیں تھا صرف چند افراد سے. ہاں ارادہ اہم ہے کہ ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں. وہ اللہ کے جمال و جلال کی تجلی، ہم ایک قدم ان کی طرف بڑھائیں، وہ 10 قدم آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے. ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا خط لکھا بنی ہاشم کو، مختصر ترین خط جو مکے میں لکھ رہے ہیں، مکے سے لکھ رہے ہیں بنی ہاشم کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی، حسین ابن علی کی جانب سے. کس کے نام؟ محمد حنفی اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں ان کے نام. ایک جملہ، من لحق بی استشہد ومن تخلف لم یدرک الفتح والسلام. یہ 2 سطر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھ کر بنی ہاشم کے نام بھیج رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی جانب سے محمد حنفیہ اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں ان کے نام. جان لیں کہ جو مجھ سے ملحق ہو گیا وہ شہید کر دیا جائے گا، لیکن جس نے مجھ سے دوری اختیار کی فتح و کامرانی اس کا مقدر نہیں بن سکتی. یعنی انسان تصور کرے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو معیار دے کر جا رہے ہیں، وہ اس وقت کے جو بڑے بڑے بزرگ ترین افراد ہیں عالم اسلام کے، کرتا دھرتا افراد ہیں، ان کے معیارات سے بہت مختلف ہے. جو مجھ سے آگے ملحق ہو گیا وہ شہید کر دیا جائے گا. لیکن بتا رہے ہیں کہ دیکھو، قتل ہونا شکست کے مترادف نہیں ہے. فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم زندہ رہو، فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس قدرت ہو، فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم طاقتور ہو، فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارا لشکر بڑا ہو، فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس گھوڑے زیادہ ہوں، تمہارے پاس تلواریں زیادہ ہوں. فتح کا معیار یہ نہیں ہے. فتح کا معیار کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ناکام کون ہے؟ ناکام وہ ہے جو مجھ سے دور ہو جائے. ناکام وہ ہے جو حق کے لشکر میں شامل نہ ہو سکے. ناکام وہ ہے جو اپنے زمانے کے امام کی نصرت نہ کر سکے، ان کے لشکر کا حصہ نہ بن سکے. یہ ناکام ہے. بس فتح و کامرانی کا معیار کہ انسان حق کے لشکر کا ساتھ دے، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرے، اور ناکامی کا معیار کہ ان سے دور ہو جائے. یہ معیار دے کر جا رہے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا انسان، اور یہ جس طرح بیان ہوا، یہ 2 تصور کائنات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک دم سے جو ہے وہ 2 الگ الگ نظریات اختیار کر لیتا ہے. نہیں، انسان کا اس کائنات کی نسبت، اس کائنات کا تصور، آیا اس کائنات کے اندر وہ مادی اس دنیا سے بڑھ کر کسی دنیا، کسی عالم کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ کسی حقیقت کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ صرف ان مادی اسباب کو ساری دنیا جانتا ہے، سارا جہان جانتا ہے، ساری حقیقت جانتا ہے، تو یقیناً وہ اس سے بڑھ کر سوچ نہیں سکتا. اس کے لیے معیار یہ ہے کہ کتنے ادھر قتل ہوئے، کتنے ادھر قتل ہوئے. جہاں زیادہ قتل ہوئے وہ شکست کھا گیا، اور جہاں کم قتل ہوئے وہ کامیاب ہو گیا. جس کے پاس گھوڑے زیادہ وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس گھوڑے کم وہ ناکام ہو گیا. جس کے پاس تلوار چلانے والے زیادہ وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس تلوار چلانے والے کم وہ ناکام ہو گیا. جو اسیر ہوئے وہ ناکام ہو گئے، جس نے اسیر کیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن نہیں، جب اس الہی تصور کائنات سے انسان اپنی پوری زندگی کو دیکھتا ہے تو اب معیار اس کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں. آیت اللہ عابدینی فرماتے ہیں کہ جس طرح روایات کے اندر ہے کہ اس دنیا کا جو مقایسہ کیا گیا ہے روایات کے اندر عالم آخرت سے، کہا گیا ہے کہ ایسا بیابان کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی گویا گری ہوئی ہو. یہ انگوٹھی اس دنیا کی مانند ہے، اس مادی کائنات کی مانند ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت بلند ہے. کہا الہی تصور کائنات کے اندر فتح و نصرت کا معیار بالکل ایسا ہی ہے، اور اس مادی دنیا کے اندر فتح و نصرت کا معیار اتنا پست ہے کہ انسان اپنے ان ظاہری اسباب کو حقیقت سمجھتا ہے. لہذا اگر جنگوں کا ذکر کیا جائے، جنگ بدر کی بات کی جائے، قرآن واضح طور پر خداوند متعال اپنی نصرت جنگ بدر کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس مقام پر تمہیں نصرت کیا، ہمیں اس مقام پر تمہاری مدد و نصرت کی.
کہ تم وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ تم اپنے آپ کو فخر محض سمجھتے تھے پروردگار عالم کے سامنے. تمہارے پاس وہ لشکر نہیں تھا جو دشمن کے پاس تھا, تمہارے پاس وہ تلواریں نہیں تھی جو دشمن کے پاس تھی, تمہارے پاس وہ گھوڑے نہیں تھے جو دشمن کے پاس تھے, تمہاری تعداد دشمن کی نسبت 1/7 تھی, تم 1/3 تھے دشمن کی نسبت. تمہاری کسی بھی ظاہری اسباب کے تحت اگر دیکھا جائے تو تمہاری فتح و کامرانی ممکن نہیں تھی, تم ظاہری طور پر شکست خوردہ لشکر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی, اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کی. اللہ معیار بیان کر رہے, کیوں؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو فقر محض تصور کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تمہاری امیدیں تمام دنیا سے ٹوٹ گئی تھی. اگر تم کسی پہ امید لگا کر رکھے ہوئے تو وہ پروردگار عالم تھا. یہ وہ معیار تھا جو سید الشہداء علیہ السلام دے کر جا رہے ہیں. یہ وہ معیار ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا, دکھایا. اور آج بھی اگر حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو اب انسان صرف ظاہری اسباب کے اوپر تکیہ نہ کرے. البتہ قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ علم و ٹیکنالوجی کے اندر آگے نہ بڑھے, انسان کے پاس اسلحہ نہ ہو, انسان کے پاس طاقت نہ ہو. نہیں, سب سے زیادہ مضبوط اللہ کا لشکر ہونا چاہیے ہر لحاظ سے, لیکن معیار یہ نہیں ہونا چاہیے. معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر میرے سننے والے کتنے ہیں, مثال کے طور پر میرے چاہنے والے کتنے ہیں, مجلس کے اندر کتنا مجمع آ رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر کتنے لائکس آ رہے ہیں. معیار یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس پیغام کو جتنے زیادہ لوگ سن سکیں انہیں سنائے, جتنے زیادہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں شریک ہو سکے اچھی بات ہے, جتنا زیادہ یہ پیغام دنیا کے ہر ذرائع ابلاغ سے دنیا کے لوگوں تک پہنچایا جا سکے اچھی بات ہے. لیکن کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. دو الگ الگ مرحلے ہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں انجام دوں اپنا وظیفہ کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں, میرے اندر اتنی صلاحیت ہو, اتنی قدرت ہو کہ دشمن کے پروپیگنڈوں کو ناکام بناؤں, سید الشہداء کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاؤں, تمام طاقت میرے پاس ہو, قدرت میرے پاس ہو. یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا حصول کروں. اور قرآن نے کہا واضح طور پر کہ تم اپنے لشکر کو مضبوط کرو, گھوڑے تیار کرو, اتنی قدرت اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تم سے خوف زدہ ہو. لیکن کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ کہ تم اللہ کے لشکر میں شامل ہو. کامیابی کا معیار یہ کہ تم اللہ کے ولی کی مدد و نصرت کرو. کامیابی کا معیار یہ کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو, چاہے تمہاری تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو, چاہے تمہارے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے, لیکن تم ان 72 میں شامل ہو کہ جو پوری دنیا, امت مسلمہ, اصحاب رسول, تابعین, سب کے سب جب خاموش بیٹھے ہوئے تھے, تم وہ تھے جو تم نے سید الشہداء علیہ السلام کی مدد و نصرت کی. یہ معیار ہے. اور اللہم صلی علی, اور آج بھی ایسا ہی ہے. ایک دفعہ درود بھیجے پر محمد و علی محمد. اور معیار آج بھی یہی ہے. آج اگر حق و باطل کا یہ معرکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف ظاہری اسباب مد نظر نہ ہو. ہاں ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے مومنین کے پاس, ضروری ہے کہ نظامی قدرت, عسکری قدرت بھی مومنین و مسلمین کے پاس سب سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتح و شکست کا معیار یہ ظاہری اسباب مہیا کرنے لگے. نہیں, ہو سکتا ہے تمہارے لشکر میں, حق کے لشکر کے اندر سینکڑوں کی تعداد شہید ہو سکتا ہے کہ شہر کے شہر تباہ و برباد ہو جائیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی. اور پھر اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تمہاری مدد و نصرت کرے, جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ پروپیگنڈا, اور یہ ابھی تازہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, یعنی ان تکفیریت کے اجداد کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ روافض اور یہودی کبھی لڑ نہیں سکتے. خوب آج خداوند متعال کی مدد و نصرت دنیا کے اندر اس بات کو باور کرا رہی ہے. وہ قدرت, وہ ٹیکنالوجی یقیناً اس کا اثر ہے, کوئی انکار نہیں کر رہا. آپ کے سامنے پہلے بھی روایت و آیات سے سہارا لیا. لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ کہ تم حق کے لشکر کے ساتھ ہو.
اگر ہم صرف ظاہری چیزیں ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہم بعض مرتبہ انہی معیارات کو جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل موجود تھے، جو معیارات اپنی زندگی کے اندر بعض دفعہ انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور معروف و جملہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. خوب ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پھر دکھانا شروع کریں. خوب خود یہ افراد، یہ شخصیات جو آج شہید ہوئیں یا اس سے پہلے، یہی سردار شہید کے بارے میں ایک رہبر معظم کا جملہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو نہ دکھائیں. آپ یعنی اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں تو یہ جو بعض عظیم عظیم شخصیات یہ شہید ہوئیں، یہ عام فلیٹس کے اندر زندگی گزار رہے تھے. یعنی کوئی اس طرح نہیں جانتا تھا کہ یہ فلاں، حتیٰ بعض کے گھر والے نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ذمہ داری ادا کر رہے. جب شہید ہوئے تو معلوم ہوا کہ اچھا ہمارے شوہر یہ تھے، ہمارے بیٹے یہ تھے. خدا دکھاتا ہے، خدا عروج بخشتا ہے، خدا اس بیانیے کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس کا بیانیہ ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. لہذا آج دنیا کے اندر اگر کسی کو آپ یزیدی کہیں، خواہ جتنا یزیدی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کبھی یزید سے منسوب نہیں کرتا. خود سے پوچھا جائے بھائی ظاہری طور پر تو یزید جیت گیا تھا، کامیاب تو یزید ہو گیا تھا، قتل یزید نے کیا، اسیر یزید نے کیے، ظلم و ستم یزید نے کیا، حکومت یزید کی باقی رہی. کہا نہیں، حق و باطل کے اندر فتح و کامرانی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارا لشکر کتنا مضبوط ہے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے، تم ظاہری طور پر کتنے کامیاب ہوتے ہو، تمہاری حکومت بچتی ہے نہیں بچتی. بلکہ فتح و کامرانی کا معیار یہ ہے کہ تم حق کے لشکر میں ہو یا نہیں ہو. فتح و کامرانی کا معیار یہ ہے کہ تمہارے زمانے کا امام اگر تمہیں صدا دے رہا ہے، حلم ناصر کی پکار کر رہا ہے، تو تم اس کی مدد و نصرت کرتے ہو یا نہیں کرتے. اگر معیار یہ ہے تو اب میرے لیے وہ مصیبتیں برداشت کرنا، وہ مشکلات برداشت کرنا اب میرے لیے آسان ہو جائے گا. اور اطمینان انسان کی زندگی کے اندر آپ یعنی واقعات اس دور کے اندر جس طرح بار بار ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی وہ تجلی آج ہمارے سامنے دوبارہ دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب ان کے غلام، ان کے چاہنے والے، ان کے لشکر میں شامل ہونے والے، جب ان کے راستے پر قدم اٹھانے والے ایسے ہیں، تو جب اللہ کی وہ آخری حجت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور وہ الہی حاکمیت اس دنیا کے اوپر غلبہ پائے گی اور سلطہ پائے گی، پھر وہ کیا معیارات ہوں گے. پھر وہ عجیب و غریب انسان اس فخر و مباحات کا شکار ہو، وہاں پر فخر کرے کہ خدا نے متعال نے ہمیں کن سے منسوب قرار دیا. دیکھیں آج یعنی خود ایک معیار، حتیٰ ظاہری طور پر ایک معیار یہ ہے، یعنی ہم کیونکہ بعض دفعہ گھبرا جاتا ہے انسان، پریشان ہو جاتا ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنی بڑی بڑی شخصیات چلی گئیں، سید الشہداء سے بڑھ کر کوئی، اہل بیت کے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی موجود ہے. مگر خوب کیا ہوا؟ آج اللہ کا دین باقی ہے یا نہیں ہے؟ آج کامیاب کون ہے؟ حسین ابن علی آج کامیاب ہے یا وہ یزید اللعین آج کامیاب ہے؟ معیار کیا ہے؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی قدرت کے اظہار کے ایام ہیں. یعنی وہ حقانیت جو چھپائی جا رہی تھی، وہ حقانیت جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، آج پوری دنیا مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے واضح ہو رہی ہے. اور سوشل میڈیا پر ہم بہت آسانی سے اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ بالآخر کون لوگ ہیں. پوری دنیا تسلیم ہوئے جا رہی ہے، پوری دنیا اس ظلم و ستم کے سامنے خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ علی کے چاہنے والے، اگر کوئی ظلم کے مقابل کھڑا ہے تو علی کے ماننے والے، اگر کوئی خیبریوں کے مد مقابل ڈٹا ہوا ہے تو وہ فاتح خیبر کا چاہنے والا. خوب یہ کیا ہے؟ یہ اس حقانیت اور اس بیانیے کی جیت ہے. حتیٰ ظاہری طور پر ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. حتیٰ ظاہری طور پر
حالا انشاءاللہ بات ہوگی کہ بالآخر وہ کیا اسباب تھے یا وہ کیا حالات تھے کہ یہ ظاہری طور پر فتح اس کربلا کے اندر نہیں آئی، لیکن اس فتح کو محفوظ کیا گیا اس آخری فتح کے لیے کہ جس کا انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مشاہدہ کریں۔ قرآن معیار دے رہا ہے، جنگ بدر کی مثال دی، کہا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری کیفیت یہ تھی، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو فقر محض تصور کر رہے تھے، یعنی تمہاری پاس کچھ نہیں تھا، اسباب تھے نہیں، وسائل تھے نہیں، اسلحہ تھا نہیں، لشکر تھا نہیں، تمہاری ساری کی ساری امیدیں پروردگار عالم سے جڑی ہوئی تھیں، اور اس وقت ہم نے تمہاری مدد و نصرت کی، اس وقت ہم نے تمہارے لیے فرشتوں کا نازل کیا، تمہاری مدد کی، اس لشکر کو کامیاب کیا۔ اور یہی وہ جملات ہیں جو ہم مناجات شعبانیہ کے اندر تلاوت کرتے ہیں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے اللہ مجھے کامل طور پر دنیا سے جدا کر کر اپنی طرف متوجہ کر لے۔ یعنی عجیب و غریب جملات ہیں۔ امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی جانب سے جو دعائیں ہم تک پہنچی، اگر وہ دعائیں نہ پہنچتی اور صرف یہ ایک مناجات شعبانیہ ہم تک پہنچ جاتی، تو وہ معارف جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ ہم جن کو امام اپنا مانتے ہیں وہی امام برحق ہیں۔ یعنی ایک دعا، اور پھر اہل بیت کی تاکیدات کے، اہل بیت کی تاکید شدہ دعائیں اپنی حیثیت، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، تمہاری ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اپنے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنے لشکر کے اوپر، ان چیزوں پر تمہارا دار و مدار نہ ہو۔ ہاں تمہارے پاس ہو، لیکن تمہاری توجہ، تمہارا توکل، تمہارا اعتماد صرف پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ہو۔ اگر اس نظر سے انسان قدم بڑھائے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھے، تو ان تنصر اللہ ینصرکم، خداوند متعال بھی تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تو خداوند متعال بھی تمہاری مدد و نصرت کرے گا۔ خب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ معیارات دیے، اور اس یعنی خود کربلا کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ پورا جو نظریاتی نظام ہے ہمیں کربلا کے اندر خلاصہ ہوتا نظر آتا ہے۔ یعنی وہ تمام معیارات، وہ جمال و جلال الہی کی تمام تجلیات، وہ الہی قدرت، وہ الہی معیارات، وہ اصول، وہ کربلا کے اندر خلاصہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ لہذا تاکید کی گئی، دیکھو کربلا کو یاد رکھو، لہذا ہر امام کے اوپر، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں پہلے بھی بیان ہوا، ہر امام پر ظلم ہوا، ہر امام کے اوپر مصیبتیں ڈھائی گئی، ہر امام کو شہید کیا گیا، ما منا الا مقتول او مسموم، یہاں میں سے سب کو یا زہر دے دیا گیا ہے، تلوار سے قتل کر دیا گیا، سب کے سب کو زندانوں میں ڈالا گیا، نظر بند کیا گیا، لیکن ہر امام نے اگر گریہ کیا، ہر امام نے اگر گریہ کرنے کی تاکید کی، تو کس پر؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کیوں؟ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو معیار کیا ہے، کہ جب حق کا لشکر اپنی پوری قدرت کے ساتھ باطل کے خلاف ڈٹا ہوا تھا، معیار کیا ہے؟ معیار کربلا ہے۔ لہذا یاد کرو، اپنے ہر شب جمعہ کو کربلا کو یاد کرو، چاند کی مختلف تاریخوں میں کربلا کو یاد کرو، عرفے پر کربلا کو یاد کرو، عید پر کربلا کو یاد کرو، چہلم کربلا والوں کا بناؤ، بار بار مختلف مناسبتوں سے یاد کرو کربلا کو۔ تمہارے لیے تمرین کا جو معیار ہے وہ کربلا ہونی چاہیے، تمہارے لیے جو اصول ہے وہ کربلا ہونی چاہیے، تمہارے لیے کربلا کا تصور ایک فاتح والا ہونا چاہیے۔ تم ایک شکست خوردہ لشکر کے اوپر گریہ نہیں کر رہے ہو، تم گریہ کر رہے ہو فاتح کربلا پر، تم گریہ کر رہے ہو فاتح شام پر، کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اسیر ہو کر تو گئی، لیکن کوئی ان اسیروں کو شکست خوردہ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا جس آیت کی تلاوت کی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو حتیٰ سست نہ ہو،
خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، تمہارے چہرے سے شکستگی کے آثار نمایاں نہ ہو، تمہیں دیکھنے کے بعد دشمن کا حوصلہ نہ بڑھے، تمہاری زبانوں پر شکوہ نہ ہو۔ ان تمام مصیبتوں کے بعد خداوند متعال تمہیں برتر قرار دے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آپ دیکھیں اس سفر کے اندر صرف بزرگوں کی بات نہیں ہے، سید الشہداء جناب زینب سلام اللہ علیہا، سید سجاد، ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کو۔ اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور صرف اس گھرانے کے نہیں، اس گھرانے سے متمسک ہونے والوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کربلا کے اندر یعنی بہت کم سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے جنگ لڑی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں۔ میں کیوں اس کو تکرار کر رہا ہوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ مثلا فلاں شخصیت جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت تو امام کے فرزند ہے۔ نہیں، اور بھی اصحاب کی اولادیں تھیں، لیکن جڑ گئی حسین ابن علی سے۔ یہ وہ قطرے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس بحر بیکراں سے متصل کر دیا۔ اب یہ اتنے بلند و بالا ہو گئے، اپنے مولا کی شبیہ قرار پائے، اپنے مولا کی صفات کے متجلی قرار پائے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے بچے، کہیں شکوہ، کہیں کوئی ایسا عمل کہ جس سے اہل بیت کا دشمن خوشحال ہو جائے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ مصیبتیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، لیکن اس شکستگی کے آثار، اس مصیبت زدہ ہونے کے آثار، اس ناکامی کے آثار وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ فاتح ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس فتح و نصرت کے اوپر، لہذا کوئی بہانہ تاریخ دے نہیں سکتی کہ حسین کے بچوں نے کہیں نعوذ باللہ شرمندگی کا اظہار کیا ہو، یا حسین کے لشکر میں شامل افراد نے ہاں شرمندگی کا اظہار کیا۔ کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جو اس لشکر میں شامل نہ ہو سکے۔ ساری توجہ صرف پروردگار عالم کی جانب۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، خداوند متعال اے اللہ مجھے ہر چیز سے دور کر کر اپنی جانب متوجہ کر لے۔ یعنی خالص فقر محض اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا یقین، کوئی اسباب، کوئی سبب اس کے مد مقابل انسان کے تصور میں بھی نہ ہو، نہ اپنے آپ کے اوپر وہ اعتماد ہو، نہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر وہ اعتماد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کی راہ میں جو مسبب الاسباب ہے، جو علت العلل ہے، اس کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، اس کی جانب ساری قدرت ہے، اسی کی جانب سے ساری توانائی ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں خود بدر کے اندر خداوند متعال جب فتح النصرت کی بات کرتا ہے تو اے رسول وما رمیت اذ رمیت، رسول یہ آپ نہیں مار رہے تھے، یہ قتال ہو رہا تھا، آپ قتل نہیں کر رہے تھے، ولیکن اللہ رما، یہ اللہ تھا۔ یہ خالی بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ اور لشکر رسول کا ایمان بتایا جا رہا ہے۔ یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ان میزائلوں کی تصویریں آتی ہیں اور اس کے اوپر اس آیت کو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، یہ اپنے ایمان کا اظہار ہے کہ دیکھو ہم ان میزائلوں کے اوپر بھروسہ کر کر تم سے نہیں لڑ رہے، ہماری قدرت یہ میزائل نہیں ہے، ہماری قدرت یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہماری قدرت یہ لشکر نہیں ہے، اگر ہماری قدرت ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ لہذا کربلا سے کہا گیا کہ دیکھو اپنے آپ کو جوڑو، معیار کربلا کو قرار دیا گیا، اصول کربلائی اصول کہا گیا کہ اپناؤ۔ کیوں بار بار انسان تصور کرے، یعنی کیا وجہ ہے؟ صرف یہ کہ میں اپنی انفرادی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں؟ کہا نہیں، تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے محلے والوں کو بچانا ہے، اپنے ملک والوں کو بچانا ہے، اس پوری سرزمین کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ معیار کربلا ہے۔ لہذا اس گریے کے ذریعے یہ ایک عاطفی، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہوا، یعنی خود انسانی فطرت کے اندر وہ چیز جو انسان کو سب سے زیادہ نرم دل بنا کر حق کی طرف لے کر آتی ہے، وہ انسان کا گریہ ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسانی فطرت کو جھنجھوڑا، تاکید کی، گریہ کرو، رو، رلاؤ، رونے جیسی شکل بناؤ۔
اس غم کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرو. اور خود سید الشہداء کا وہ معروف جملہ انا قتیل العبر. حالانکہ دو مختلف معنی کیے جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں دونوں بہتر ہیں. ایک معنی یہ کہ میرا قتل یہ سبب بنا کہ لوگ اس قتل کی بنیاد پر گریہ کریں، لوگ آنسو بہائیں مجھ پر. اور یہی چیز امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بیان کی کہ میرا ذکر مومن کے سامنے نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. دوسرا معنی کہ مجھے رلا رلا کر مارا گیا، میرے مصائب اتنے سخت. اور ہم یعنی یہ جو پہلا معنی کیا گیا یہ انبیاء کی تاریخ، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم اور حضرت امیر المؤمنین سے لے کے بقیت اللہ الاعظم تک ایک ایک ولی، ایک ایک رسول، ایک ایک نبی، ایک ایک امام نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کیا، تاکید کی گئی. سب نے گریہ کیا، تمام اولیاء نے گریہ کیا. رسول اللہ موجود ہیں، سید الشہداء کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا ہے، سید الشہداء کے بوسے لے رہے ہیں. جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے رسول جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت اسے بھوکا پیاسا قتل کر دے گی. رسول اللہ نے گریہ کیا. جناب زہرا آئیں، جناب زہرا کو خبر دی کہ اے بیٹی، خداوند متعال نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تیرا حسین بھوکا پیاسا میری امت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا. بی بی ایک مرتبہ تڑپ گئیں، اے بابا ہم میں سے کوئی ہوگا اس وقت؟ کہا نہیں بیٹی، نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے. اے بابا تو میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ اے بابا میری حسین کی مجلس عزا کون برپا کرے گا؟ اے بیٹی میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جس کی خواتین اہل بیت کی خواتین پر گریہ کریں گی، جس کے مرد اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں گے. بی بی کو آسرا ہوا، بی بی نے دعا دی. ہاں آج پہلی محرم ہے، ریان ابن شبیب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں. اے ابن شبیب، ارے جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ ارے جانتے ہو کون سا مہینہ شروع ہو گیا؟ ہاں مولا محرم کا مہینہ ہے. کہا اے ابن شبیب، ارے یہ وہ مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب بدو اس مہینے کا احترام رکھا کرتے تھے، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جان لو رسول اللہ کی امت نے ارے اسی مہینے کی حرمت کو پامال کیا، اہل بیت حرم کی حرمت کو پامال کیا. ارے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حسین ابن علی کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. اے ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی چیز پر گریہ گناہ ہونا تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرنا. ارے انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اے ابن شبیب، ارے جب پہلی محرم آتی تھی نا تو میرے بابا موسیٰ کاظم گریہ کرنا شروع کرتے تھے. ارے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے بابا گریہ کناں ہوتے تھے، اور جتنا جتنا عاشور کے نزدیک پہنچتے تھے اس گریہ کی کیفیت کے اندر اتنی زیادہ شدت بڑھ جاتی تھی. ہاں آج پہلی محرم ہے، کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کرتے ہیں. وہ شہید جو کربلا تو نہ پہنچا لیکن اس کا شمار کربلا والوں میں ہوا. جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ امیر المومنین موجود ہیں، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں علی انی لاحبہ حبین، اے علی میں عقیل سے دو جہتوں میں محبت کرتا ہوں. ایک خود مجھے عقیل سے محبت ہے، اور ایک یہ کہ ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی اور میں ابو طالب کی وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے علی
عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا اور مومنین ہوں گے جو اس کے اوپر گریہ کریں گے، فرشتے اس کے اوپر نالہ ازاری کریں گے۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، ارے کتنے خوش نصیب ہے رسول اللہ آپ کو سید الشہداء کے لشکر میں شمار کر جا رہے ہیں۔ ارے شاید یہی وجہ تھی جب حسین ابن علی اسر عاشور خیمے سے باہر نکلے، وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، جب کسی کو نہ پایا تو سب سے پہلے ندا دی، اَيْنَ مسلم ابن عقیل، اَيْنَ حبیب ابن مظاہر، اَيْنَ عانی ابن عروہ۔ ہاں اے مسلم ابن عقیل کون؟ جس کے بارے میں جب اہل کوفہ نے خطوط لکھے تو سید الشہداء نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، بیعت لی اور سید الشہداء علیہ السلام کو خط لکھا ہے، حسین ابن علی کوفہ آمادہ ہے، جلد سے جلد کوفے کی جانب تشریف لے آئے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے، کوفے والوں پر دنیا طلبی طاری ہو گئی۔ اب جب مسلم نماز عشاء مسجد کوفہ میں پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ 30 افراد ہیں جو جناب مسلم کے پیچھے ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ مسلم نے نماز تمام کی، مسجد کوفہ سے جب باہر نکلنا چاہا 10 افراد ساتھ ہیں، اور اب وہ مرحلہ آیا جب باب کندہ سے باہر نکلے تو اب مسلم اپنے آپ کو تک و تنہا دیکھ رہے ہیں اپنے مولا کی طرح۔ بھوکا پیاسا مسلم کوفے کی گلیوں میں چلتا چلتا ایک دفعہ جب پیاس کی شدت طاری ہوئی تو ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جناب تو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی طرف نگاہ پڑی، کہا اے اللہ کے بندے کیا ماجرا ہے؟ کہا پیاس کی شدت طاری ہے، اگر کچھ پانی مل جائے تو احسان مند ہوں گا۔ جناب تو گھر میں داخل ہوئی، پانی کا کاسہ لیا، جناب مسلم کی خدمت میں آئی۔ مسلم نے ایک دفعہ پانی سے سیراب ہوئے اور اس کے بعد اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مومنہ کہتی ہے مسلم اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ارے تو نے پانی پی لیا؟ کہا ہاں اے مومنہ پانی پی لیا۔ کہا اب اگر پی لیا تو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ارے مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم میرے در پر بیٹھے، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس۔ ایک مرتبہ مسلم خاموش ہے، جناب تو پھر تکرار کرتی ہے مسلم خاموش ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مومنہ، ارے وہ کہاں جائے جس کا اس بیاباں میں گھر نہ ہو؟ ارے کہا کیا ماجرا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ ارے ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایک مرتبہ تڑپ گئی، ارے میرا مولا کا سفیر ہے اس بے حالی کے اندر، اس تک و تنہائی کے اندر۔ ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا، مہمان خانے میں جگہ دی، آرام کے لیے بستر بچھایا، کھانا ان کے سامنے رکھا۔ اب ایک مرحلہ آیا، مسلم کی آخری رات ہے، مسلم عبادت کے اندر مشغول ہے۔ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ مسلم نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنی، مسلم نے زرہ باندھی، زین گھوڑے پر باندھی، جناب تو آگے بڑھی ہے مولا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارے میں گوارا نہیں کرتا ایک خاتون گھر میں موجود ہو اور لشکر گھر پر حملہ آور ہو جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے یقیناً مدینہ یاد آیا ہوگا، رسول اللہ کی بیٹی در و دیوار کے درمیان، ارے وہ 40 لعین گھر کے اوپر دھاوا بول۔ مسلم کو گوارا نہ ہوا، مسلم لگے لڑنا شروع کیا۔ ہاں شبیہ قرار پائے نا اپنے مولا کی، ہاں مسلم نے لڑنا شروع کیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا، ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ مسلم کے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اب جب دارالامارہ مسلم کو لے جایا گیا اور مسلم کے سامنے پانی رکھا گیا، مسلم پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پانی خود آلود ہو جاتا ہے، مسلم پی نہیں پاتے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے اللہ چاہتا ہے حسین کی شبیہ قرار پاؤ، تمہارے مولا کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، اے مسلم تم بھی بھوکے پیاسے اس دنیا سے جا رہے ہو۔ آخری یہ جملہ جب اسر عاشور سید الشہداء علیہ السلام کو زخموں سے چور کرنے کے بعد اب کوئی قریب آنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ پیاس کی شدت ہے، یہ لعین پانی لاتے ہیں، سامنے پانی رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی سامنے رکھتے ہیں
روایت کہتی ہے ایک لعین نشانہ لیتا ہے، سید الشہداء کے لب مبارک کو زخمی کرتا ہے، حسین کا لب مبارک زخمی ہے۔ اے مسلم، یہاں بھی اپنے مولا کی شبیہ قرار پائے، لیکن حسین کی بچیوں نے ایک الگ منظر دیکھا۔ ہاں، جب حسین کا کٹا ہوا سر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پہنچا، تو یہ حسین کے زخمی ہونٹ اب خشک ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بچیاں دیکھتی ہے، ارے جوب خیزہ سے وہ لعین ان ہونٹوں پر لکڑی مارتا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند متعال امام زمانہ کے انقلاب سے اس انقلاب اسلامی کو متصل فرمائے۔ ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار اور ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔